ان کی کروڑوں کی فالوئنگ ہے اور اس کے بہت غلط نتائج آ جائیں گے اگر آپ اس کو سرد خانے میں رکھیں گے۔ دوسرا، میں چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا، میں اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل خان صاحب کے ساتھ فیملی کی بشرا بی بی کی ملاقات ہے، بشرا بی بی کی آنکھ کی خبر آئی ہے، تو یہ دیکھو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح آئسولیشن میں رکھنا نہ صرف یہ غیر انسانی سلوک ہے، بٹ آپ آنکھ سے کھیل رہے، اس طرح نہ کرے، عوام کی جذبات سے نہ کھیلے۔ خان صاحب جب تک باہر نہ آئے تو عید ایک ہی عید ہے، کوئی اتنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ عید اچھا ہے، اس بات پہ خوشی ہے، کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا، دہشت گردی کے وقوع نہیں ہوئے، لوگوں نے پرامن طریقے سے عید منایا۔ میں گیا، میں اپنے لوگوں کے پاس، اور وہ لوگ جو ہمارے فلڈ میں سفر ہو گئے تھے اگست 2025 میں ان کی طرف گیا، ساروں کی طرف، اور ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، عید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، رہائی فورس جو ہے یا موومنٹ جو ہے اس کے حوالے سے رجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے، اور کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع سے ہم نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں ہم اسلام آباد کا رخ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب لوگ واقعی میں منتظر ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کب خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کب موو کریں گے اور اسلام آباد ہی کی طرف موو کریں گے یا کسی اور طرف کریں گے، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ موومنٹ کا ابتدا ضرور ہوا ہے، اور یہ موومنٹ عام موومنٹوں کی طرح ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہے، اس میں ہمارے لوگ سارے شامل ہوں گے، اور اس میں ایون میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں، دی ریزن بینگ کہ یہ ایک سیاسی ہے، یہ جمہوری ہے، اور یہ پرتشدد نہیں ہے، یہ پرامن ہے، اور احتجاج کرنا، اپنے آواز اٹھانا، کل آپ نے دیکھا امریکہ میں آلموسٹ 10 ملین لوگ نکلے اور انہوں نے کہا نو کنگز۔ اسی طرح جو لوگوں کی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی رسپانسبلٹی ہے حکومت کی، تو آپ ان کو کراؤن نہ کریں، آپ چیک کرائیں، اور حکومت فیل ہو رہی ہے اور عدالتیں ہمیں ریلیف نہیں دے رہی، ہم 1.5 سال سے صرف اس بات پہ گزار بیٹھے ہیں کہ جی ہمارے کیسز لگاؤ، کیسز لگ نہیں رہے، پارلیمان میں آواز کو سنا نہیں جا رہا، تو اسٹریٹوں پہ تو آنا پھر عوام کا رائٹ ہے۔ کل بھی اہم کیس کی سماعت ہے، کوئی ریلیف کی توقع ہے آپ کی؟ دیکھیں، میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا کہتے ہیں۔ دیکھو، اس میں لاسٹ ٹائم پہ ایڈوکیٹ جنرل پیش ہو گئے تھے، پھر بعد میں ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے سوشل میڈیا اتھارٹی کا ہیڈ بنا لیا اور اس نے ریزائن کر دیا۔ کل پھر کوئی بہانہ نہ بنانے، لاسٹ ٹائم پہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو 1 لاکھ روپے کا شاید فائن بھی کر دیا تھا۔ میں آج بھی چیف جسٹس صاحب سے 2 ریکویسٹ کروں گا، کائنڈلی ان کیسز کو سنیں، ان کو میرٹ پہ سنیں، ان کو ڈیسائیڈ کر لے، ان کو لائٹلی نہ لے، ان کو ڈسٹ بن میں نہ رکھے، ان کو سیریسلی لے لے۔ یہ بڑے سیریس مسائل ہے، بڑے پولیٹیکل لیڈر کا یہ کیس ہے اور اس کے مسز کا کیس ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ان کو بند رکھا گیا، ان کی کروڑوں کی فالوئنگ ہے اور اس کے بہت غلط نتائج آ جائیں گے اگر آپ اس کو سرد خانے میں رکھیں گے۔ دوسرا، میں چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا، میں اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل خان صاحب کے ساتھ فیملی کی بشرا بی بی کی ملاقات ہے، بشرا بی بی کی آنکھ کی خبر آئی ہے، تو یہ دیکھو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح آئسولیشن میں رکھنا نہ صرف یہ غیر انسانی سلوک ہے، بٹ آپ آنکھ سے کھیل رہے، اس طرح نہ کرے، عوام کی جذبات سے نہ کھیلے۔ خان صاحب کی کروڑوں فالوئنگ ہے اور بڑا عوام نے برداشت کیا، اگر اسی طریقے سے آپ چلائیں گے تو دیکھیں نا حالات، آپ غلط سے مت لے لاسٹلی کے جا رہے کمنٹ ہیں۔ کیجئے، قاسم خان کی جو ادھر بات تھی اس کا بڑا دیکھیں، میں آپ کو حکومت نے ایک رد چیز عمل دیا، اس کے اوپر میں آپ کیا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے کہہ چکی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اگر خان صاحب کے بیٹوں نے پاکستان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دی، ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن خان صاحب کے بیٹوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ وہ بیٹھے ہیں، وہ بچے ہیں، وہ اپنے والد کے لیے ایک غیر سیاسی بن کر کے وہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ میرے والد صاحب اس میں پڑے ہوئے ہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نہیں مل سکتا، فیملی نہیں مل سکتی، بیوی نہیں مل سکتی، بہنیں نہیں مل سکتی، بچے نہیں مل سکتے، وکلا نہیں مل سکتے، لیڈرشپ نہیں مل سکتے۔ اور یہ کیا یو این کی رپورٹر کی رپورٹ موجود نہیں ہے؟ کیا ہیومن رائٹس والوں کی رپورٹ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہو، کیا آپ لوگوں کی رپورٹیں موجود نہیں ہیں؟ اس لیے اس نے جو کہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات نہیں کی، انہیں پاکستان مخالف بات نہیں کی۔ خدا نخواستہ اس نے کبھی پاکستان مخالف بات کی، ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں جو قاسم خان کی سٹیٹمنٹ کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کل وہ تھوڑا یعنی بلڈ کلاٹنگ ہوئی تھی، جس وجہ سے ان کی جو ہے بینائی داہنی آنکھ کی جو ہے مکمل جاتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے شور مچایا اور پروسیجر ہوا تو 15% واپس آئی، اور اب بھی بورڈ جو بنا ہے دیکھتے ہیں کہ اس بورڈ کی کیا جو آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بشرا بی بی کی داہنی آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے،
اور ہمیں چونکہ رسائی نہیں دی جا رہی ہے، یہ آپ ہی کے توسط سے یعنی میڈیا کے توسط سے ہمیں پتہ چلا ہے، میڈیا میں خبریں چلی ہیں کہ ان کی داہنی آنکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور اس کا جو ہے انہوں نے جو ہے ڈاکٹرز نے معائنہ کروایا. ہمیں کوئی اس کی گریوٹی کا اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے چونکہ ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس لیے ہم کل انشاءاللہ وہ یہ بات بھی جو ہے کریں گے کہ ان کی جو ہے بشرا بی بی کی بھی میڈیکل رپورٹ اور وہ آنی چاہیے سامنے، اور ان کا بھی جو ہے صحیح طریقے سے ان کا علاج ہونا چاہیے. اور علاج تبھی ہو سکتا ہے جب تشخیص صحیح ہو، اور تشخیص تبھی ممکن ہے جب اس کی ذرائع کو جو ہے وہ ٹریس کیا جائے کہ یہ بلڈ کلاٹنگ جو ہے یہ کیا دماغ سے کوئی سی شریان سے آیا ہے یا دل سے یہ جو ہے بلڈ کلاٹ جو ہے ٹریول کر کے ان کی آنکھ کو متاثر کیا ہے یا کسی اور وین کے ذریعے سے جسم کے. جب تک یہ ٹریک ڈاؤن نہیں ہوگا تب تک ان کا جو ہے صحیح معنی میں علاج ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس کو ماخذ کو یعنی اس کی سورس کو جو ہے آپ نے ٹیپ کر کے اس کو کیوریٹیو پروسیجر میں لے کے جانا ہے، اور یہ جب تک نہ ہو تب تک علاج نہیں ہو سکتے. تو ہمارے کنسرن جو ہیں وہ ان کی صحت کی حد تک ہیں، ان کی زندگی کی حد تک ہیں. اور چونکہ 3 مرتبہ ان کو فوڈ پوائزننگ بھی ہو چکی ہے، اور بشرا بی بی جب یہ تھیں بنی گالا میں تھیں تو بنی گالا میں میں نے خود ان کا جو ہے جا کے دیکھا تھا، اور ایک کمرہ اتنا ہی تقریباً ہوگا اور اس کو بھی سیل کیا ہوا تھا اندر سے بھی. وہ گھر کا تو نام دے دیا نا کہ بنی گالا گھر میں انہیں رکھا گیا، لیکن وہ جیل سے بھی بدتر تھا. جب میں نے جا کے دیکھا تو بی بی نے بتایا مجھے کہ مجھے جو ہے کوئی ایسی چیز انہوں نے کھلائی ہے کہ میری آنکھ سے، کان سے، ناک سے اور سارے جسم سے یہ سفید مادہ کے جو ہے وہ انخلا ہوا، جس وجہ سے ایک ہفتہ پورا میرے جو ہے پیٹ میں جلن سی رہی اور میں نہ کھا سکی نہ پانی پی سکی. لیکن چونکہ بیوی تہجد گزار ہیں اس لیے وہ باہمت عورت ہے اور اس نے اپنی ول پاور سے اپنا جو ہے کیا. تو پھر ہم نے ریٹ کر کے بیوی کو شفٹ کروایا اڈیالہ جیل میں. کبھی کوئی گھر سے جیل میں شفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ قید تنہائی جو ایک کمرے کو سیل کر کے تھی وہ اس سے بدتر تھی جو اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ اپریل کے حوالے سے بتائیے کیا پی ٹی آئی آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف؟ دیکھیں بات ہوئی ہے آج بھی جوائنٹ ہماری کمبائنڈ پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ نشست ہوئی ہے، لیکن وہ نامکمل رہی ہے، اس لیے وہ اس کا تسلسل جاری رہے گا. وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کی بڑے عرصے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے. سمجھتے ہیں کل کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں تو ہر تاریخ پر یہی توقع ہوتی ہے، اور قوم بھی اسی چیز پر میں سمجھتا ہوں سارا پاکستان کا نوجوان، سارا پاکستان کی عوام جو ہے، یہ عمران خان ان کی دلوں کی دھڑکن ہے. سبھی کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو ہے نوید جو ہے بہتر آئے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو بہار آیا چاہتی ہے، پھولوں کی مہک جو ہے وہ آپ کو ساری آشکارا نظر آتی ہے. یہ پھلوں کے جو ہے وہ اور پھولوں کے جو ہے رنگ تبدیل ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. جس دن یہ سماعت ہوئی اگر تو یہ ابھی تو استغاثہ بھاگ رہا ہے نا بار بار جو ہے حکومت کی جانب سے. کبھی کہتے ہیں وکیل نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں وکیل نیا رکھنا ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل بن گیا، کبھی ہیلے بہانے سے یہ جو ہے طوالت کے راستے ڈھونڈتے ہیں، راہ فرار ڈھونڈتے ہیں. تو ابھی تک تو عدالتیں بھی ان کو جو ہے وہ لیٹیٹیوڈ دے رہی ہیں، وہ تساہل سے کام لیتے ہیں اور عدالت ان کے تساہل کو جو ہے وہ برداشت بھی کر رہی ہے اور ان کو بلکہ ہم تو کہیں گے کمپلیسٹ ہے. تو دیکھیں کیونکہ اس لیے کہ کوئی شواہد اس میں ہیں ہی نہیں. 190 ملین پاؤنڈ میں سے ایک دھیلا جو ہے عمران خان یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا ہے، وہ سیدھا کا سیدھا لندن سے جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. تو اس میں اگر کسی کو آپ نے گرفت کرنا ہے تو پوچھئے گا، سپریم کورٹ سے پوچھیں. سپریم کورٹ نے آگے جو ہے حکومت کے کھاتے میں وہ ڈال دیا. اب حکومت جو ہے یہ شہباز شریف نے دانش اسکول بنا دیا اس پیسے سے. او بھائی اگر باز پرس کرنی ہے تو ان سے پوچھیں نا کہ دانش اسکول وہ زیادہ ضروری ہے یا وہ جو ہے سندھ حکومت کا پیسہ تھا جو ملک ریاض نے جو ہے اراضی خریدی تھی اور اس کی پاداش میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ 460 ملین روپے جو ہے یہ کم دیے ہیں اس لیے وہ داخل کیجئے گا. اور سپریم کورٹ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا دیا اور 190 ملین پاؤنڈ وہ لندن سے اسی کھاتے میں آیا. لیکن شہباز شریف جعلی وزیر اعظم نے کیا کیا
کہ وہ جب وہ بھی ایک شاہکار سے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا جو سندھ حکومت کا پیسہ تھا، اور وفاقی حکومت میں جب گیا تو شہباز شریف نے اپنے دانش اسکول میں جو ہے وہ پیسہ ادھر منتقل کر دیا. تو اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ ہے. محترم عمران خان اور بشرا بی بی کا تعلق ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی القادر ٹرسٹ کے لیے جو ہے ملک ریاض نے جو رقبہ دیا سہاوے میں. او بھائی سہاوے میں وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا. وہ اگر اس نے دان کی ایک چیریٹی اس کے حق میں، تو وہ جو ہے آج بھی چیریٹیبل وہ جو ہے ٹرسٹ کے نام پر موجود ہے. اس میں یونیورسٹی بنائی. عمران خان نے تو الٹا لوگوں بچوں کو تعلیم مفت فراہم کرنے کے لیے جس طرح نمل یونیورسٹی کی تھی، جس طرح انہوں نے محترم عمران خان صاحب نے یہ جو ہے شوکت خانم کے 2 ہسپتال فنکشنل ہیں، فعال ہیں، تیسرا کراچی میں وہ بھی بننا چاہ رہا ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو دنیا میں پہلے پاکستان میں نہیں تھا اور لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا، وہ فراہم کیے. تو عمران خان کی تو ہمیشہ خواہش یہی رہی ہے کہ وہ عوامی مفاد کے لیے جس قدر خدمت کر سکتا ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے نوجوانوں کی، پاکستان کے جو ہے مریضوں کی جس طرح شفا یابی کر سکتے ہیں، وہ اس نے تو ساری زندگی اپنی یہی کیا ہے. نہ تو اس کا ایک دھیلا باہر کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ اس کی کوئی پراپرٹی باہر ہے، نہ اس کے کوئی مفادات باہر ہیں. اس کا تو مرنا جینا یہی پاکستان میں ہے اور سارا کچھ اس کا پاکستان ہی میں ہے. تو یہ القادر ٹرسٹ والا یہ کیس سن لیں. ہماری تو یہ ٹپس پر، فنگر ٹپس پر یہ سارے واقعات اور فیکٹس اور شہادت موجود ہے. تو یہ 2 چیزیں ہی ہیں اس میں. 190 ملین پاؤنڈ اس میں بھی کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، اور جو ٹرسٹ ہے وہ موجود ہے. وہ بھائی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ ہے، اور 150 طالب علم اس میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے مفت جو ہے رہائش بھی ہے، بارڈر یعنی وہ ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، اور وہ سارا کچھ موجود ہے. یہیں کا یہی ہے. تو صاحب یہ کمنٹ کیجیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، چیئرمین سی ڈی اے یا چیف کمشنر اس کو تشکیل دیں گے، اور ڈاکٹر ندیم قریشی آپ لوگوں کو اعتماد میں رکھیں گے. ابھی تک وہ تشکیل نہیں دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اس معاملے میں دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے؟ نہیں وہ بورڈ تو تشکیل ہو چکا. بورڈ میں یہ قریشی صاحب بھی موجود تھے. 5 رکنی بورڈ بنا ہے. یہ جو کمشنر اسلام آباد ہے اس نے